آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، ایک بہت ہی اہم موضوع ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو آپ ٹیلی ویژن پہ ڈسکورس دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکورس دیکھتے ہیں، بڑے بڑے معتبر پبلیکیشن ہاؤسز میں جو باتیں شائع کر دی جاتی ہیں اس کی فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ ایسے جو مضامین ہیں، ایسی جو پبلشڈ نیوز ہے وہ کسی کی حتی کی عزت کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کے پاس کیا حقوق موجود ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی حتی کی عزت ہوئی ہے تو کن چیزوں کو آپ قانون کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ریمیڈی کیا جائے یا جو شخص اس کا مرتکب ہے اس کو کوئی سزا دی جائے. کن چیزوں کو ہم حتی کی عزت کے زمرے میں لاتے ہیں قانونی طور پہ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ جس چیز کو ہم نے شاید صاف گوئی کا نام دے دیا ہے یا ہم اس کو بے باک صحافت سمجھتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ لوگوں کی زندگیاں، ان کی ساکھ اور ان کی عزت پہ حملہ کرنے کے مترادف ہوتی ہیں، وہ پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ہمارے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ باؤنڈریز کہاں ہیں. آج اسی بات کو واضح کرنے کے لیے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یور بیرسٹر ایٹ لا، اس کے علاوہ آپ سابق جج بھی رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر غوری صاحب. السلام علیکم عزیر. عزیر بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. جو ایلیمنٹس آف ڈیفیمیشن کہا جاتا ہے یعنی حتی کی عزت قانونی رو سے، اس میں آتا ہے کہ جی جو بات کہی جا رہی ہے وہ غلط ہے، اس سے عزت یا ساکھ یا ریپوٹیشن کو نقصان پہنچے، اور اس کے کیا کیا قانونی احاطے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات اورلی کہتے ہیں یا اس کو آپ کوئی ریٹن طریقے سے کہتے ہیں تو پھر وہ ایک طریقے سے اس کی فیم کو سیل کرنے والی بات ہے. تو اگر کوئی بھی ایسی ریپرزنٹیشن جو کہ انسان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرتی ہے مارکیٹ کے اندر، تو پھر وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آ جاتا ہے. صحیح. اور ہر آئے دن ایسا آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے اکثر اوقات یا تو ریٹن فارم میں پبلیکیشن، بیسیکلی الفاظ پبلیکیشن استعمال کیا گیا ہے لا کے اندر. اب پبلیکیشن کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اخباروں میں پبلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اف یو سے سم تھنگ اورلی ٹو سم ون، تو تب بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ آپ نے سامنے والے بندے کو ڈیفیم کیا. اور اس پہ ہمارے ریلیونٹ جو ہیں وہ لاز موجود ہیں، جس میں ڈیفیمیشن آرڈیننس ایک 2002 کا ہے، آرڈیننس 46 آف 2002، وہ ڈیفیمیشن کو اس سے ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سیکشن 9 CPC ہے جو کہ ٹارٹ کو ڈیمیجز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیفیمیشن کے سوٹ آپ اس پہ فائل کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. عزیر صاحب، اس میں کوئی ہمارے پاس ایسا مثالی کیس موجود ہے کہ کسی نے حتی کی عزت کا کیس دائر کیا ہو اور بہت مثالی فیصلہ آیا ہو جس سے عبرت ملے اور لوگوں کی ایک طرح سے روک ہو کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کسی کی کردار کشی میں؟ دیکھیں، بہت سے آپ کو کیسز ملیں گے. ذوالفقار صاحب کا بھی کیس تھا پہلے زمانے میں، جس میں انہوں نے یہ والی بات طے کی تھی کہ فرق انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک ٹارٹ کے اندر اور ساتھ میں آرڈیننس کے اندر جو 2002 ہے اس میں کیا فرق ہے. اس کو والا کیس موجود ہے. اس کے علاوہ ایک الزام لگایا گیا تھا ایک وکیل صاحب کے اوپر قتل کا، ٹھیک ہے. اس میں اس کے اندر یہ والی بات ہیلڈ کی تھی، 2016 کی وہ بات ہے. اس کے اندر اخبار میں یہ چیز پبلش کر دی تھی کہ ان وکیل صاحب نے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہم، ان وکیل صاحب نے جو ہے اس پرٹیکولر آدمی کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب کیس داخل ہوا تھا تو وہ کیس اینڈ اپ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک اخبار میں انہوں نے ایک طریقے سے پبلیکیشن کر دی تھی، تو انہوں نے اس اخبار کے خلاف ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کر دیا تھا. تو انٹل انلیس یو ہیو اوتھینٹک پروف، ٹھیک ہے، ڈیفیمیشن کے لیے یو شوڈ ہیو. اچھا، ہمارے یہاں اکثر سیاسی جو مباحثے ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے، اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے کئی دفعہ لوگ پرسنل اٹیکس کی طرف جاتے ہیں، کئی ایسی پرسنل باتیں آن ایئر کہہ دیتے ہیں جو شاید ان کو نہیں کہنی چاہیے، اور اس کے جواب میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اس بات پہ میں ڈیفیمیشن سوٹ فائل کروں گا. تو کیا یہ یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے؟ جی بالکل اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں، یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں یہ ایکشنیبل رانگ ہے. اگر کوئی بھی ایسی کوئی بات کر دیتا ہے میڈیا کے اوپر یا ان جنرل کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو کہ سامنے والے کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر رہا ہے، تو اس کے اوپر نہ صرف سول ریمیڈی بلکہ کرمنل ریمیڈی بھی اویلیبل ہے. اس کے اوپر یہ چاہیں تو پھر سیکشن ہمارا 499 پاکستان پینل کوڈ ہے جو کہ کلیئر کٹ گائیڈنس دیتا ہے کہ کس طریقے سے ایسے لوگوں کو ٹیکل کیا جائے.
ٹھیک ہے، اس کے خلاف ایک مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے جو ہمارا، اگر اور آپ ڈیٹیل میں جائیں تو 198 CRPC اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیتا ہے کہ کس طریقے سے ڈائریکٹ کمپلین داخل ہوگی مجسٹریٹ کے پاس، پھر وہ سیشن عدالت میں ٹرانسفر ہوگی. پوری گائیڈنس دی گئی ہے. اس کی جو سزا جو مینشن کی گئی ہے وہ سیکشن 500 پاکستان پینل کوڈ کے اندر مینشن کی گئی ہے، جو کہ 2 سال تک کی سزا ہے، فائن کے ساتھ اور بغیر فائن کے بھی. ساتھ میں اگر وہ یہ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈیمیجز کا سوٹ بھی اس کے اوپر وہ فائل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایکشنیبل کریم جو ہے نا، شروع میں آپ کو ڈیمیجز پروو نہیں کرنے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بھی جیسے سیاسی کوئی لیڈر ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کسی اور کے بارے میں کر دیتا ہے، پہلے آپ کو اس کلیم کو سلینڈر کے طور پہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے اس میں کیا غلطی ہے یا یہ کس طرح کمزور ہے. لیکن حسین میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ناؤ دا سچویشن از ویری کمپلیکیٹڈ. آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں جو ڈیفیمیشن کیمپینز چلتی ہیں وہ آن لائن چلتی ہیں، تھرو سوشل میڈیا چلتی ہیں. کچھ خاص ہیش ٹیگز ہیں جو ٹرینڈ کرنے لگتے ہیں. اگر ایک شخص کے خلاف اس طرح کی کیمپیننگ ہو رہی ہو اور جو آگے ڈیفیم کرنے والے ہیں یا سلینڈر کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اندیکھے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہاتھ ہیں، لیکن اگر آپ کھوج لگائیں اور ان کے پاس اگر وسائل موجود ہوں اور پتہ چلے کہ somebody has instigated that اور باقاعدہ سوشل میڈیا سیلز ہیں جو کسی کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو پھر ڈیفیمیشن / سائبر کرائم لاز ہمارے یہاں انہیرنٹلی ساتھ جا کے ایسے شخص کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو FIA جو ہے نا، FIA از مینلی ورکنگ آن دس. اگر کوئی بھی کوئی الیکٹرانک میڈیا یا الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہوئے، یہ پوری اس کی ڈیفینیشن میں گیون ہے، اگر کوئی اس کا سہارا لیتے ہوئے اگر کسی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پہ پاکستانی الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 موجود ہے، جس کے تحت جو ہے نا آپ اس بندے تک FIA ایجنسیز پہنچ جاتی ہیں، اس کو پکڑ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسٹیگیشن کے اوپر جو ہے ایک الگ سیکشن لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارا 109 پاکستان پینل کوڈ وغیرہ ہے جو انسٹیگیٹرز ہیں، اور باقی سائملٹینیس جو ہیں وہ 499 میں لائبل ہوں گے. ہمارا دیکھیں ایک بیسک کنسپٹ ہے فریڈم آف اسپیچ کا. ہمارا جو 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں بات کرتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. لیکن اگر اسی سیکشن کے اندر آپ دیکھیں تو اس سیکشن کے اندر ہی بہت ساری ایکسیپشنز دے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی ریلیجن کے بارے میں آپ کسی کے بارے میں ایسے کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتے. ہماری انٹیگریٹی آف پاکستان ڈیفنس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ڈیسنسی اینڈ مورالٹی بھی اس میں ایک ایگزامپل دیا گیا ہے. تو ڈیسنسی اور مورالٹی بھی ایکسیپشن کے زمرے میں آتا ہے. آپ اس طریقے سے کسی کو ڈیفیم اگر کریں گے الیکٹرانک میڈیا وغیرہ پہ تو باقاعدہ ہمارا قانون موجود ہے، بٹ وہ فیلئر ہوتا ہے سم ٹائم فرام دی اینڈ آف دی انویسٹیگیشن. اچھا، اس میں ایک بات واضح کرنی بہت اہم ہے کہ اگر جس شخص کے خلاف ایسی کوئی کیمپین کی جا رہی ہو، جس کی حد کی عزت کی جا رہی ہو، وہ ایک اسٹیبلش پرسنالٹی تو ہے، شاید ایک پبلک فگر بھی ہے، بٹ دی آفس جو وہ ہولڈ کرتے ہیں، یعنی جو عہدے پہ جس پہ وہ فائز ہیں، تو حد کی عزت کا جو کیس پھر لڑا جاتا ہے یا اپنی ڈیفینس میں کیا جاتا ہے، وہ ایک انڈیویجول اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کرتا ہے یا ادارہ بھی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ادارہ بھی کر سکتا ہے، ادارہ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کسی ادارے کے بارے میں بولیں گے، ادارہ بھی کر سکتا ہے، اور بندہ پرسنل کیپیسٹی میں بھی اس کو بالکل کر سکتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں اس کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی طریقے سے کام صحیح طرح نہیں کر رہا، کچھ بھی اس کو ایکسٹرا آرڈنری اس کے بارے میں کہہ دیں کہ رشوت کھاتا ہے، یہ یا اس کی میرٹ کو کوشچن کر دیا جاتا ہے. اس کی آج کل پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا جعلی ڈگری کے بارے میں بڑی بات کی جاتی تھی کہ ان کی کوالیفیکیشن ویلڈ نہیں ہے، یا ان کو کسی رشوت کے ذریعے یا کسی اور بیک ڈور کے ذریعے ان کو یہ عہدہ دیا گیا. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس میں، ٹیل آل پبلیکیشنز اینڈ اسٹوریز. ہمارے یہاں ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ جو جرنلسٹ افراد ہیں، اینالسٹ ہیں، یا کوئی سابقہ کسی بیوروکریسی کا حصہ کوئی شخص رہا ہو، تو وہ اپنی سروس کے بارے میں اپنی یادداشتیں لکھتا ہے. اس کے اندر ان کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، دیٹ کین ناٹ بی ویریفائڈ. لیکن اگر یہ کسی اور شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہو یا وہ بھی ایک پبلک فگر ہو، اور مجھے اعتراض ہو کہ میرے بارے میں جس طرح لکھا جا رہا ہے وہ میری ٹرو ریپرزینٹیشن نہیں ہے، کیا لا مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، ہماری جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، مطلب جو ایکسپریشنز ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن ہے. کلیئر کٹ لکھا ہے، ایکسپریشنز آر سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشنز. اگر آپ ایکسپریس کر رہے ہیں اور ریسٹرکشن سے باہر جا رہے ہیں تو ایک طریقے سے تو آپ آرٹیکل 19 جو ہے ہمارا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کی ویولیشن بھی کر رہے ہیں.
کیونکہ انفیکٹ ہمارا جتنا بھی جو میڈیا وغیرہ ہے اٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن. بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک اور آخری ایلیمنٹ میں لانا چاہوں گی جہاں پہ پبلک فگرز نہ ہوں لیکن عزت ہر انسان کی بڑی اہم ہوتی ہے, اور ایک چیز جس کو انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے ریونج پورن کی, یعنی دو لوگ اگر کسی انڈرسٹینڈنگ یا ریلیشن شپ میں تھے, جب وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے تب ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیکس کرنا, ایک دوسرے کی عزت پہ اٹیک کرنا. اس کا ایک ورژن ہم لوکلی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہوتی, طلاق واقع ہو جاتی ہے, دین اف دا گریو پارٹیز جو دونوں ایک دوسرے سے خفا ہیں, ناراض ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے یا پھر ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک دوسرے کو برا کہیں, تب کیا اپلائی ہوتا ہے یہاں پہ؟ اچھا دیکھیں, ہمارے جتنے بھی فیملی لاز ہیں نا, تو یہ ایک ہمارا ایک تو 1964 کا فیملی ایکٹ ہے, رائٹ. اس کے علاوہ جو میاں بیوی کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اٹس اے پریویلیج کمیونیکیشن ہمارے قانون شہادت آرڈیننس 1984 کے تحت. لیکن وہ پریویلیج کمیونیکیشن تب تک ہوتی ہے جب تک میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیس نہیں کر دیتے. صحیح. اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف کیس کر دیتے ہیں تو پریویلیج کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے, ڈیفیمیشن وہ تب بھی نہیں کر سکتے. آپ کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ پہلے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, ان کی ایک دوسرے کے ساتھ میں تصویریں ہوتے ہیں, وہ اس کو پبلش کر دیتے ہیں. میں نے ایسے ملٹیپل کیسز اپنے جوڈیشری میں جب میں جج تھا میں نے ڈیل کیے تھے, جس کے اندر ایک دوسرے کی تصویریں وہ پبلش کر دیا کرتے تھے, پھر اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آرز بھی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, ڈیفیمیشن سوٹ بھی داخل کیے جاتے تھے. ایک طرح سے جو آپ کی پرائیویٹ آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں ان کو پبلک کر دینا تاکہ دوسرے کی کردار کشی ہو, اگلے کے پراسپیکٹس پہ یا زندگی پہ ایک منفی اثر پڑے. یہ سب پنشبل بائی لا ہے. آپ اس کے لیے حتی کہ عزت کا کیس دائر کر سکتے ہیں. قانون میں اس کے لیے بڑے واضح اور سخت سزائیں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عزیر صاحب. ایک طرح سے لوگوں کو اپنی حدود اس سے جاننے کا موقع ملا ہے کہ دے نو واٹ از پرمیسیبل اینڈ واٹ از پنشبل بائی لا. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان.